ڈاکٹر صاحب آپ ابھی مختلف ممالک میں جب انٹریکٹ کر رہے تھے تو یہ جو پاکستان انڈیا کی کانفلکٹ تھی یہ کوئی 88 گھنٹے یا 90 گھنٹے کا ٹوٹل کانفلکٹ ہے، لیکن 6 اور 7 کی رات کو وہ جو 5-6 گھنٹے ہیں جس میں آپ نے ان کے 6 جہاز مار گرائے ہیں اس نے ٹرن اراؤنڈ کیا. تو آپ کو وہاں سے کیا فیڈ بیک ملتا رہا جب آپ ملتے تھے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں، میں ایک تو ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے اس حوالے سے 2 کامنٹس دوں گا، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلا میرا کامنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے واٹ وی آر ڈوئنگ اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ ود گریٹ ٹیکٹ اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ ویری کیئرفلی. اس وجہ سے کوئی یہ سمجھے کہ ہم کوئی بلنڈر کر رہے ہیں یا کسی طرف لڑک رہے ہیں، کوئی بالکل ہم کسی طرف نہیں لڑک رہے ہیں. وی آر جیو پولیٹیکلی، ہماری ساری ٹیمز جو ہیں ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اینڈ وی آر موونگ ٹریڈنگ ود گریٹ کیئر. تو ایک تو میں عوام کو یہ کانفیڈنس دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ ڈیبیٹ جو ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جیو پولیٹیکلی ہم ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں، یہ بالکل نہیں ہے. دوسری بات، میں آپ کے ذریعے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دے شوڈ سلیپ سیف ٹو نائٹ. دے آر سیف ٹو نائٹ، دے آر سیف ٹمورو اینڈ دے آر سیف فار ٹائمز ٹو کم. تو یہ جو بعض لوگ آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر میں سنتا ہوں کہتے ہیں پاکستان ول بی نیکسٹ، ان کی کوئی خام خیالی ہے. بہت سے ملکوں کی خام خیالی تھی، بالخصوص بھارت کی خام خیالی تھی، سب کی خام خیالی ختم ہوگی. سو اسٹے سیف اینڈ سلیپ سیف. We know, our forces know how to take care of our children and also how to take care of our boundaries. تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. ہم جب وہاں پر گئے ہیں تو 2 چیزیں بڑی کلیئر تھی. ہم سے کسی نے نہیں کہا کہ بھائی کہیں ایسے تو نہیں کہ آپ کہیں برابر جنگ چھوڑ کے آئے ہیں. یعنی یہ بات کہ پاکستان ایک سپیریورٹی، ایک ملٹری سپیریورٹی کی بنیاد پہ جنگ جیت کے آیا ہے، یہ بات واضح تھی پورے یورپ میں، واضح تھی امریکہ میں، واضح تھی لندن میں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ واضح تھی کہ پاکستان اس کے باوجود فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ جو پیغام لے کر آ رہا ہے وہ امن کا ہے، وہ ڈائلاگ کا ہے. اور ہم بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جب جنگ شروع بھی ہوئی، جب ہم پہ الزام لگایا گیا کہ پہلگام پاکستان میں کیا گیا ہے، تو ہم نے تب بھی کہا ڈائلاگ سے سالو کرو. ہم نے کہا ہمارے ساتھ بائی لیٹرلی کر لو. آپ نے کہا نہیں جنگ کریں گے. ہم نے کہا کہ یار ملٹی لیٹرلی کر لو. آپ نے کہا نہیں جنگ کریں گے. ہم نے کہا اچھا چلو جن دوستوں پہ تمہیں اعتماد ہے، تمہارے زیادہ گہرے دوست ہیں، تم زیادہ بڑی اقتصادی قوت ہو، ان کو بلا لو تو بیٹھ کے ڈائلاگ کر لیتے ہیں، ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں ثبوت. انہوں نے کہا نہیں جنگ. ہم نے کہا اچھا یار کر لے پھر جنگ. تو جب جنگ ختم ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اب ذرا امن نہ کر لیں، تو ہمارا پیغام یہ تھا کہ بھائی ہم تو شروع امن سے ہوئے تھے. آپ نے اتنا نقصان اپنا بھی کیا، ہمارا بھی نقصان ہوا. ہم کب کہتے ہیں ان کی طرف بھی جو لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہیں. ہم کو غریب لوگوں کے خلاف تھوڑی ہیں. ہم تو بھارت کی یہ ہندتوا کے خلاف ہیں. ہم تو بھارت کی یہ جو اجارہ داری یا ہیجمونک جو ان کا آئیڈیا اس کے خلاف ہیں. یہ ہم نے واضح کیا وہاں پہ کہ ہم کو غریب لوگ جو محنت کش لوگ ہیں ان کے خلاف تھوڑی. آپ غربت سے لڑیں بھائی. ہمارے ملک میں اتنے غریب لوگ ہیں. ہمارے پرائم منسٹر کا ایک ہی صرف نقطہ ہے ذہن میں کہ کسی طرح ڈیسنٹ لائف جو ہے وہ لوگوں کو فراہم کی جائے. ڈیسنٹ لائف میں ان سے پوچھا میں نے کیا ہے، انہوں نے کہا یار اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، کسی ہسپتال لے جا سکیں، جیسے انہوں نے MRI اور CT اسکین آپ کو یاد ہے پنجاب میں لگانے کی کوشش کی تھی. اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھا سکیں اور غریب پیچھے نہ رہ جائیں، جیسے انہوں نے دانش اسکول جو ہے HSN کالج بنانے کی کوشش کی غریب لوگوں کے لیے کہ بورڈنگ بھی ہو، لاجنگ بھی ہو اور مفت ہو تو ان کو تعلیم مل جائے. جو بچے بچیاں اسکولوں کالجوں سے نکلے ان کو روزگار مل جائے. بس دیٹ از ڈیسنٹ لائف. یہ ہمارے ایمبیشنز ہیں. تو ہم پہ کیوں جنگ مسلط کرتے ہو؟ تو دنیا کو جب یہ پیغام پہنچا کہ دیکھو ہم نے نہیں، بھارت نے پانی کو ویپنائز کیا. اور میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاؤں جو دنیا کو پیغام ملا، اس مرتبہ صرف ہم نے اپنی انڈس واٹر ٹریٹی کی بات نہیں کی. اس مرتبہ ہم پیغام یہ دے کر آئے ہیں کہ اس کے بعد دنیا کے تمام وہ ممالک، 70% ممالک جو ڈھلان پہ رہتے ہیں، انہوں نے اپنا حق پانی کا کھو دیا. یعنی بھارت کی یہ جو اجارہ داری ہے، جو ویپنائزیشن آف واٹر ہے، اس کے بعد کسی ملک کا جو لوور رائپیرین ہے یعنی ڈھلان پہ رہتا ہے، اس کا اب یہ حق نہیں رہا کہ اس کو پانی ملے. ہمارا تو ٹریٹی ہے،
لوگوں کی تو ٹریٹی بھی نہیں ہے. ایک یورپین ملک کو میں نے کہا ایسے انگلی اٹھا کے کہ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو بیکاز یو آر آلسو لوور رائپیرین. وین وی لوز آر رائٹ یو لوز یور رائٹ. اس وجہ سے اس مرتبہ پاکستان نے نہ صرف اپنا پانی کا مقدمہ پیش کیا بلکہ پوری دنیا کے ڈھلان میں رہنے والے لوور رائپیرین جو ممالک ہیں نہ صرف ان کا مقدمہ پیش کیا بلکہ اس کو چیمپئن کیا.